بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. ہوپ یو آر آل فائن. یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے ریجنل جغرافی کا، خطی جغرافی کا. ہم نے پچھلے لیکچر میں ریجنل جغرافی کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے آبادی تقسیم کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اس لیکچر میں ہم پاکستان اور دنیا ہمارا ٹاپک ہے. ہم پاکستان کا دنیا کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، یا پاکستان دنیا میں کس جگہ پر کس طرح سے سٹینڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. چھوٹا سا ٹاپک ہے بالکل، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کسی وار کے بعد نہیں حاصل کیا گیا. That was a country which was achieved through table talk. مطلب مذاکرات کے تھرو جو ہے پاکستان، ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری قربانیاں دی مسلمانوں نے، بہت ساری جانیں گئیں، بہت ساری شہادتیں ہوئیں، لیکن ان سب کے باوجود ملک حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. کیونکہ مسلمان ایک ایسی قوم تھے بر صغیر ہندوستان میں جو کمزور تھے. ٹھیک ہے. منارٹی تھے، ان کے پاس کوئی فائنانشیل سپورٹ نہیں تھی. وہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت مسلمانوں نے جو بات ریئلائز کی، اور جو ہمارے عظیم لیڈرز جو گزرے ہیں، جس میں سے سید احمد خان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں، اور بہت سارے نام ہیں. ان سب لیڈرز نے جو بات ریئلائز کی، جس کا احساس دلایا مسلمانوں کو، وہ یہ تھی کہ وہ ایسے حالات میں رہتے ہوئے برصغیر ہندوستان میں، جبکہ ہندوستان ایک ہی ملک کنسیڈر ہوتا ہے، ایک ہی سرزمین کنسیڈر ہوتی ہے، مسلمان وہاں پر سروائیو نہیں کر سکتے. کیونکہ مسلمانوں کا جو ہماری اساس ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے نظریہ آپ نے پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھا کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اساس اسلام ہے. ہم اسلام کے بغیر مسلمان کچھ بھی نہیں ہے. ہماری سب سے پہلی پہچان جو ہے وہ ہمارا ریلیجن ہے. اگر ہم ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ دیں گے تو ہم مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری روٹ ہے، ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہمارا سب کچھ ہے اسلام. ٹھیک ہے. اور اس وقت مسلمانوں کو، برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہی نہیں تھی. وہ کسی بھی لحاظ سے اپنی عبادات کو آزادی کے ساتھ نہیں سر انجام دے پاتے تھے، جو کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے ختم کرنے کا ایک اشارہ تھا. انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان مکمل طور پر برطانیہ کے تابع ہو گیا. مسلمانوں کی حکومت تھی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ انگریز آئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر طاقت پکڑتے گئے. پھر 1857 وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، جنگ آزادی ہوئی. اس جنگ آزادی کا حصہ مسلمان اور ہندو اور باقی کی منارٹیز بھی تھیں. اس جنگ آزادی کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پر اس وقت تمام جو منارٹیز تھیں یا جتنی بھی قومیں تھیں، ان سب کا استحصال ہو رہا تھا. استحصال مطلب آپ کی سرزمین ہے، آپ کے وسائل ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، محاورتاً میں کہوں گی کہ 7 سمندر پار سے آیا ہوا ایک ملک جو ہے وہ سرزمین کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ ایک کھلم کھلا نقصان تھا. تو سبھی اس سے نجات چاہتے تھے. باقی ان کی ظلم و زیادتی الگ ایک طرف. پاکستانی جو تھے، پاکستانی دیکھ رہے تھے کہ اگر انگریز چلے بھی جاتے ہیں، بیکاز 1940s میں جنگ عظیم دوم کے بعد یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ برصغیر ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا. تو مسلمانوں نے اس وقت اپنی کوششیں مزید تیز کر دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انگریز چلے بھی جائیں تو ان کی بقا تب تک نہیں ہے جب تک وہ ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے. کیونکہ اگر انگریز چلے جائیں گے تو ہندو میجورٹی ہونے کی وجہ سے ہندو ان کو پریشرائز کرتے. ٹھیک ہے. اس لیے مسلمانوں نے اس بات کا ڈیسیژن لیا کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا. پاکستان بن گیا. تو پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ جیسے پہلی بات ہوئی ہے، پاکستان ٹیبل ٹاک پہ بنا تھا. پاکستان مذاکرات سے حاصل کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ان مذاکرات کے بعد پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہمیشہ سے ہے.
کیونکہ ملک بنانے کے لیے ہی ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، ہم میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، ہم نے صرف اپنا ڈیفنس کیا اور اس کے بعد ہم نے مذاکرات سے یہ ملک حاصل کیا۔ تو اس کے بعد بھی پاکستان کا جو ایک لائحہ عمل تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ باقی ممالک کے ساتھ بھی امن مذاکرات کے ساتھ چلے گا۔ پاکستان بننے کے بعد ایک اور امن پسند ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کار فرما تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کو سٹیبل ہونے کے لیے، اسٹرینتھ پکڑنے کے لیے باقی ممالک کا ساتھ چاہیے تھا، اس کو آپ کہہ لیں کہ مشکل وقت میں دوست چاہیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے اس چیز کو ہمیشہ پریفرنس دی کہ وہ باقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے تاکہ دوسرے ممالک کے ساتھ اکانومی، ٹریڈ، یہ جو چیزیں ہیں جو ملک کو سٹیبل کرتی ہیں، اس میں اکانومی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا اسپیشلی بہت بڑا رول ہے، فارن ایکسچینج کا بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ چیزیں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، تو ملک کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں۔ تو پاکستان نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ دولت مشترکہ کامن ویلتھ ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کامن ویلتھ ایک برطانوی آرگنائزیشن تھی جس کا مقصد برطانیہ کے انڈر جتنی بھی اس وقت کمیونٹیز تھیں، یا آپ کہہ لیں کہ جن علاقوں میں، جن ممالک میں برطانیہ نے حکومت کی تھی یا برطانیہ کا اثر و رسوخ تھا، اس نے ان ساری کمیونٹیز کو ایک آرگنائزیشن میں لے آیا، ٹھیک ہے۔ اس نے متحد کیا، ایک کمیونٹی بنا دی، ایک آرگنائزیشن بنا دی تاکہ وہ سارے جو ممالک ہیں وہ اس میں آرگنائزیشن میں کامن کنسیڈر کر کے اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کریں۔ اسی جو کانفرنس تھی، اسی آرگنائزیشن کے کچھ ممالک جو ہیں، جنوبی اور جنوب مشرقی ممالک، ایشیائی ممالک جو ہیں، انہوں نے مل کے ایک کولمبو پلان بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ کولمبو پلان کا مقصد کیا تھا کہ جتنے بھی جنوبی ایشیائی اور جنوب مشرقی علاقے جو ہیں ایشیا کے، ان ممالک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب نے مل کر ایک پلان بنایا اور اس پلان کے اکارڈنگ کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی شقیں اس میں رکھیں، اس طرح کی چیزیں رکھیں کہ ان پلانس کو، ان پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے وہ ایریا جو ہے مل کے ترقی کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک آرگنائزیشن جو ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یا OIC آپ کہہ لیں، اس کا ممبر بھی پاکستان بنا۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن آج بھی ہم جانتے ہیں اس کو۔ یہ ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کا مقصد ایک تو امن ہے کہ مختلف ممالک کے مابین امن ہو، دوسرا ان ممالک کے مابین جو ہے وہ ٹریڈ، اکانومی اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان سارے معاملات کو باہم تعاون کے ساتھ حل کیا جانا جو ہے وہ ان آرگنائزیشن کا مقصد ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بائی لیٹرل، یہاں پر بائی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ مذاکرات کہہ لیں، یا دو طرفہ اصول کو لے کے، ایک بائی لیٹرل پالیسی کو لے کے ہمیشہ پاکستان چلا ہے۔ بائی لیٹرل کیا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں کا فائدہ ہو، کسی ایک کا فائدہ ہو رہا ہے اور کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی پالیسی پہ پاکستان کبھی بھی نہیں چلا۔ پاکستان ہمیشہ ایسی پالیسی پہ چلا ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر دونوں ممالک مل کے اس نقصان کو برداشت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک پاکستان نے ہمیشہ سے پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، چاہے اسلامی ممالک ہیں، چاہے دنیا کی بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں، سب کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ ایک الائنمنٹ والا، ایک تعاون والا رشتہ قائم کیا ہے، ایک باہمی دوستی کہہ لیں، باہمی تعاون کہہ لیں، وہ رشتہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا پاکستان کا دنیا کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ ہم نے پچھلا لیکچر کافی ڈیٹیلڈ تھا، کافی لمبا لیکچر تھا آپ کا وہ، تو اسی لیے میں نے اس لیکچر کو تھوڑا سا بریف کر دیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم نے کیا ہے۔
اس ٹاپک کو دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں. اس میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے ان آرگنائزیشنس کو لے کے، یا کچھ ٹرمز آپ کے نالج میں نئی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں سمجھ نہیں آئی، تو آپ ان کے بارے میں کوشچن کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کریں، ہم اس گروپ میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو کام آپ کے کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اینڈ پہ پیج نمبر 14 ہے، یہاں یہ ایکسرسائز ہے. آپ نے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ سارے کوشچنس، پیچھے ہم نے پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے، اسی میں سے آپ نے یہ کوشچنس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، اور جو فل اپس ہیں وہ بھی فل کرنی ہیں. یہ آپ نے پورا چیپٹر جو ایکسرسائز ہے وہ سالو کرنی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں پہلا کوشچن ہے، دنیا میں آبادی کی تقسیم مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت بیان کیجیے. دنیا کے گنجان آباد علاقے، اوسط درجہ آبادی کے علاقے اور کم آباد علاقے. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جی کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے، جہاں پر کم ہے، یا جو وسطی گنجانیت کے علاقے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے ڈسکرائب کرنے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ شارٹ کوشچنس ٹائپ ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا پیراگراف اس پہ لکھنا ہے. طبعی اور غیر طبعی ماحول کا انسانی سرگرمیوں پر کیا اثر پڑتا ہے، تفصیل سے بیان کریں گے. آبادی کی کم و بیش تقسیم پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، وضاحت کریں. یعنی آبادی اگر کسی علاقے میں کم ہے اور اگر کسی علاقے میں زیادہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں آبادی کم ہے، کچھ علاقوں میں آبادی زیادہ ہے. اس میں آپ انوائرمنٹل اور نان انوائرمنٹل، طبعی اور غیر طبعی دونوں عوامل کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. کہ کس طرح سے طبعی عوامل کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے غیر طبعی عوامل انسانی آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے جی، وہ کون سے 4 علاقے ہیں جو آبادی اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں؟ بتائیے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر ان علاقوں کو یہ حیثیت حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پیچھے ٹاپک پڑھ چکے ہیں. جسٹ سرچ دا چیپٹر اور اس میں سے آنسر فائنڈ آؤٹ کریں. پاکستان اور دنیا پر ایک مختصر سا نوٹ لکھیں. یہ آج والا ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں نے پیچھے سارے جتنے بھی ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں ان سب میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس جو بھی ہیں وہ انڈر لائن کر دیے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے. آگے فل اپس ہیں، یہ فل اپس بھی آپ نے کرنی ہے. جو آپ کو ریٹن ایکٹیویٹی ایک آپ نے کرنا ہے، ریٹن کام، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے فل اپس، یہ چاہے یہیں پر فل کر کے اس کی پکچر لے کے آپ مجھے سینڈ کر دیں. اس کے علاوہ آپ نے اس پورے چیپٹر میں سے 10 شارٹ کوشچنس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ لیں، اس کو اس میں سے ایک کویشچن بنائیں اور اس کا آنسر لکھیں. یہ آپ کی ریٹن ورک ہے. نیٹ کیجیے گا اور کوشش کریں کہ اچھے کویشچنس کریں. آپ کے پیپر میں، کیونکہ آپ کا پیپر پیٹرن بھی ایسا ہے، اس میں شارٹ کویشچنس ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بک کی ایکسرسائز میں شارٹ کویشچنس اویلیبل نہیں ہوتے، تو وہ آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ہیلپنگ بک یا کوئی کی بک وغیرہ سے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوئی تو وہ بعد کی بات ہے، لیکن ابھی ہم فی الحال خود سے کریں گے جو بھی ایفرٹ کرنی ہے. تو آپ یہ چیپٹر سرچ کریں اور اس کے اندر سے کویشچنس بنانے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دوں، آپ ایک شارٹ کویشچن بنا سکتے ہیں کہ جی دنیا کی کل آبادی کتنی ہے، یا دنیا کا کل رقبہ کتنا ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا آنسر. شارٹ کویشچنس. ٹھیک ہے. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ شارٹ کویشچنس کیسے ہوتے ہیں. 10 شارٹ کویشچنس ایچ اسٹوڈنٹس بنا کے آپ اس کی پکچر لے کے جسٹ واٹس ایپ میں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی آج کی ایکٹیویٹی ہے اور انجوائے کریں. میری طرف سے اللہ حافظ. آپ لوگوں کو فی امان اللہ. خوش رہیں اور کام ضرور کریں. اوکے. پڑھائی پہ دھیان دیں. اللہ حافظ.